بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ نے ہمیشہ طلبہ حقوق کے تحفظ کے لیے، پاکستان میں نظام تعلیم کی بہتری کے لیے اور تعلیم کے اندر جو کرپشن اور طبقاتیت ہے اس کے خلاف ہمیشہ ایک مؤثر آواز اٹھائی ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اس سال بھی 16 اپریل سے لے کر 5 مئی تک پاکستان بھر کے اندر ایک ملک گیر تعلیم سب کے لیے مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 25 سے جو 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کو لازمی اور مفت تعلیم دینے کی بات کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی سکولز کے اندر نہیں جا رہے۔ پاکستان کے اندر طبقاتی نظام تعلیم رائج ہے۔ جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ لیتے ہیں، ان کے بچے اچھے اور ایلیٹ سکولز کے اندر پڑھتے ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ عام تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے ہیں جہاں پر بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی۔ حالانکہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے کہ پورے پاکستان کے بچوں کو یکساں نظام تعلیم کے تحت تعلیم کا حق ملنا چاہیے، یعنی ایک نصاب، ایک زبان اور ایک زبان، اس کے اندر تعلیم کا حق ملنا چاہیے پاکستان کے بچوں کو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پورا نظام تعلیم طبقاتیت کا شکار ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم ایک قوم بنانا چاہیں تو ہم ایک قوم بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک بچہ اگر آکسفورڈ کا سلیبس پڑھتا ہے اور دوسرا بچہ ایک عام جو ہے اردو میڈیم اسکول کا وہ سلیبس پڑھتا ہے تو ان دونوں کا لیول ایک برابر نہیں ہو سکتا، ان کی سوچ ایک برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اسی سوچ کو ختم کرنا، اسی یہ جو ایک طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کرنا، یہی قائد اعظم کا ویژن تھا، یہی علامہ اقبال کا خواب تھا جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ تو اس کے لیے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ نے یہ کیمپین چلانے کا آغاز کیا تاکہ ہم پاکستان بھر کے اندر طلبہ کو موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ کا حق کیا ہے اور آپ نے اپنا حق کیسے لینا ہے۔ اب پاکستان کے اندر یونیورسٹی کی تعلیم بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 1000 بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان میں سے صرف 7 اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی سطح تک پہنچتے ہیں۔ یو این او کا چارٹر کیا کہتا ہے کہ ہر ملک اپنی جی ڈی پی کا 4.4% تعلیم کے اوپر خرچ کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے کبھی 3% سے زیادہ بجٹ جی ڈی پی کا، ٹوٹل جی ڈی پی کا 3% سے زائد بجٹ کبھی بھی تعلیم کے لیے نہیں رکھا گیا۔ پچھلے سال 2017-18 کے اندر اور یہ جو 18-19 کا جو بجٹ تھا اس کے اندر بھی جو ٹوٹل ایلوکیشن تھی ایجوکیشن کے لیے، اوورال جی ڈی پی کا جو حجم تھا اس میں جو ٹوٹل ایجوکیشن تھی وہ 2.8% جی ڈی پی کا رکھا گیا، جو کہ انتہائی کم ہے۔ اور یہ 2.8% صرف اعلان ہوتا ہے، اس میں لگاتار 2% سے بھی کم ہے، باقی اعلانات کی نظر ہو جاتا ہے یا پھر کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ بہت پیچھے ہے۔ پاکستان کی صرف 2 یونیورسٹیاں ہیں جو ٹاپ 500 یونیورسٹیز کے اندر آتی ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں، ایران ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، وہاں پر 4% سے زیادہ بجٹ تعلیم کے لیے رکھا جاتا ہے ٹوٹل جی ڈی پی کا۔ اور جن ملکوں نے ترقی کی، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ اپنی جی ڈی پی کا 10% سے بھی زیادہ تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر کبھی بھی حکمرانوں کی ترجیح تعلیم نہیں رہی، ان کی ترجیح ان کی عیاشی رہی، ان کے دیگر اخراجات رہے، لیکن تعلیم ان کی ترجیح نہیں رہی۔ حالانکہ تعلیم ہی قوم کو بناتی ہے، تعلیم سے ہی قومیں بنتی ہیں۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ نے پاکستان بھر کی سطح پر، ملک بھر کے اندر 16 اپریل سے لے کر 5 مئی تک تعلیمی بجٹ کو 5% کروانے کے لیے، تعلیمی طبقاتیت کے خلاف اور یکساں نظام تعلیم کے لیے ایک ملک گیر مہم تعلیم سب کے لیے کے نام سے اس کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کیمپین کے اندر جو ہمارے مطالبات ہوں گے وہ مطالبات ویسے تو کافی زیادہ ہیں، لیکن میں چند مطالبات یہاں پر دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارا پہلا جو مطالبہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تعلیم کا بجٹ 5% تک بڑھایا جائے۔ اس سال ٹوٹل جی ڈی پی کا 5% تعلیم کے لیے ہر صورت ایلوکیٹ کیا جائے تاکہ پاکستان میں تعلیم پروان چڑھے، پاکستان میں تعلیم پھیلے۔ جب تعلیم پھیلے گی تو پھر یہ قوم
آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالیٰ شعور اس قوم کو آئے گا اور یہ قوم آگے بڑھے گی۔ دوسرا جو ہمارا مطالبہ، مین مطالبہ وہ یہ ہے کہ نرسری سے لے کر 12th گریڈ تک پورے پاکستان کے اندر یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، ایک نصاب ایک زبان، پاکستان بھر کے بچوں کو یکساں نظام تعلیم کے تحت تعلیم کا حق ملنا چاہیے۔ ہمارا تیسرا جو مین مطالبہ ہے کہ تعلیمی نظام کے اندر جو کرپشن ہے، نیب میں اس کے حوالے سے خصوصی سیل بنے اور جو تعلیم کے اندر کرپشن کرے اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عوامی نمائندوں، ہمارا چوتھا جو مین مطالبہ ہے، عوامی نمائندوں اور بیوروکریٹس کے بچوں کو کہ وہ سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کریں، یہ اسمبلیز سے یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، یہ قانون پاس ہونا چاہیے، چونکہ اگر ان کے بچے ان تعلیمی اداروں میں پڑھیں گے تو پھر آٹومیٹکلی ان تعلیمی اداروں پہ یہ توجہ دیں گے اور ان تعلیمی اداروں کا جو معیار ہے وہ اوپر آئے گا۔ اس کے لیے یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی کئی مطالبات ہیں، لیکن یہ 4 میجر مطالبات ہیں جن کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کیمپین کے اندر ہم نے مطالبات کرنے ہیں۔ اب اس کیمپین کو کامیاب کیسے کرنا ہے؟ میری مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے پاکستان بھر کے اندر موجود کارکنان سے، ذمہ داران سے گزارش ہے کہ آپ نے طلبہ کی آواز بننا ہے، آپ نے بھرپور طریقے سے اس میسج کو لے کے جانا ہے۔ ہم آج سے اس کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلا مرحلہ 16 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک ہے۔ اس دوران ہم سوشل میڈیا چونکہ اب ایک اپنی آواز پھیلانے کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ بن چکا ہے، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بڑی بھرپور کیمپین کرنی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم نے بڑی زبردست طریقے سے کیمپین کرنی ہے، پرنٹ میڈیا کے اندر اس کی بڑی زبردست کیمپین کرنی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اس میسج کو بڑے شاندار طریقے سے پھیلانا ہے اور اپنی آواز کو آگے پہنچانا ہے، اس طریقے سے پھیلانا ہے کہ یہ آواز پاکستان کے ہر طالب علم کی آواز بن جائے۔ ہر طالب علم، میری ایم ایس ایم کے ذمہ داران اور کارکنان اور ایم ایس ایم سے وابستہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ پاکستان بھر میں جو 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ اسٹوڈنٹس ہیں، ان تک میرا یہ میسج ہے، ان تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی ایک آواز بنائے، ایک اپنی پکچر بنائے جس میں یہ کہے کہ آئی ایم عرفان یوسف، آئی ڈیمانڈ 5% بجٹ فار ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی، آئی ایم اسٹوڈنٹ آف فلاں یونیورسٹی، تو یہ لکھ کے آپ اپنی پکچر سوشل میڈیا پہ لگائیں۔ ایک ایسی کیمپین بن جائے کہ پاکستان کا ہر اسٹوڈنٹ یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں اس سال جی ڈی پی کا 5% تعلیم کے لیے ضروری چاہیے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ہم پہلی کیمپین کریں گے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہوگا وہ 1 مئی سے 5 مئی تک ہوگا۔ 1 مئی سے 5 مئی کے درمیان ہم پاکستان کے بے شمار شہروں میں ایجوکیشن بجٹ سیمینارز کریں گے۔ ہم تجاویز دیں گے گورنمنٹ کو کہ کس طریقے سے آپ تعلیم کا بجٹ 5% تک بڑھا سکتے ہیں اور کیوں تعلیم کا بجٹ 5% تک بڑھانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ 3، 4 اور 5 مئی کو مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ذمہ داران، مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی تنظیمات، مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے کارکنان پاکستان بھر کے اندر 3، 4 اور 5 مئی کو پریس کلبز کے ذریعے، پریس کلبز کے سامنے اور مین مقامات کے اوپر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، جہاں جہاں پہ بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر کے اندر ہم تعلیمی بجٹ کو 5% بڑھانے کے لیے احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ ہم اپنی آواز حکومت وقت تک پہنچائیں گے کہ خدا را تعلیم پر توجہ دیں۔ آپ سے قوم کو بڑی امیدیں ہیں، آپ سے پہلے والے حکمرانوں نے تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آج ہماری قوم کی یہ حالت ہے، آج پاکستان کی یہ حالت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم 100 شرح خواندگی کے لحاظ سے 159ویں نمبر کے اوپر ہیں دنیا بھر کے اندر، تو خدا کے لیے تعلیم پر توجہ دیں، تعلیم کا بجٹ بڑھائیں، 5% تک کریں، پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم کا خدا کے لیے خاتمہ کریں اور پاکستان کے اندر یکساں نظام تعلیم کے لیے اقدامات کریں۔ اور اسی سال سے یہ جو سیشن شروع ہو رہا ہے، آپ اسی سال سے آپ کے اقدامات نظر آئیں کہ آپ پاکستان میں یکساں نظام تعلیم کے لیے سیریس ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہ جو پوری بات کی، میں امید کرتا ہوں کہ مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی تنظیمات، مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے کارکنان انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم سب کے لیے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے آج سے میٹنگز کریں گے، آج سے پلاننگ کریں گے اور ایک شاندار طریقے سے اپنے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر اس میسج کو لے کر پاکستان بھر کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں گے اور اسٹوڈنٹس کی آواز بن کر آپ کام کریں گے۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔